نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور اس مقصد کے لیے میں اپنے خیالات کا اظہار آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا اس کا عنوان ہے امریکہ چین معاشی جنگ۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید اور توقع کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی گئی معلومات اور گزارشات آپ کے پاس بروقت پہنچیں اور آپ ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، معاش کو دنیا میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ سماجی مسائل کے 3 حصے ہیں، میں پہلے ایک ویلاگ میں بیان کر چکا ہوں۔ سماجی مسائل کے 3 اقسام ہیں: معاشرتی مسائل، معاشی مسائل اور سیاسی مسائل۔ یہ 3 اقسام ہیں سماجی مسائل کی۔ تو ان میں معاشی مسائل جو ہیں ان کو معاشرتی اور سیاسی دونوں قسم کے مسائل پر فوقیت حاصل ہے۔ دنیا کی جو اقوام معاشی میدان میں آگے ہیں وہ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے ہیں اور ان کا دنیا میں بڑا مقام ہے، ان کو عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جو ممالک معاشی میدان میں پیچھے ہیں وہ ترقی کی دوڑ میں بھی پیچھے ہیں اور دنیا میں ان کا عزت و وقار اتنا نہیں جتنا کہ معاشی طور پر بہتر ممالک کا ہے۔ دنیا میں معاشی طور پر چائنا، امریکہ، جاپان، ہالینڈ، اس قسم کے ممالک جو ہیں یہ معاشی طور پر بڑے مستحکم ہیں۔ ان میں چین جو ہے معاشی طور پر سب سے زیادہ مستحکم ملک ہے۔ میری معلومات کے مطابق اس وقت چین کی معیشت 4000 ارب ڈالر کی ہے، 4000 ارب ڈالر۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جاپان ہے، پھر ہالینڈ ہے، نیوزی لینڈ ہے، ان ممالک کا نمبر آتا ہے۔ تو امریکہ کی یہ خواہش رہی ہے ہمیشہ سے کہ چائنا کو معاشی طور پر نیچا دکھایا جائے، چائنا کو معاشی طور پر شکست دی جائے اور اس کی معیشت کو نقصان پہنچایا جائے۔ اسی مقصد کے لیے امریکہ نے کوآڈ نامی ایک تنظیم بنائی ہے۔ کوآڈ، میں پہلے ایک ویلاگ میں اس کے بارے میں کچھ بتا چکا ہوں، تاہم آج معاشی حوالہ سے کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ کوآڈ میں امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا، یہ 4 ممالک شامل ہیں۔ ان میں سے 3 ممالک جو ہیں وہ تو چائنا کے بالکل قریب لگتے ہیں، زیادہ قریب تو نہیں ہیں، باہر کیف بحر ہند کے کنارے پر واقع ہیں۔ انڈیا ہے، آسٹریلیا ہے اور جاپان تو چائنا کے بالکل قریب ہے۔ تو چائنا کا جنوبی بحیرہ جو ہے، بحیرہ جنوبی چین، وہاں پر یہ کوآڈ والے جو ہیں چین کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ وہاں پر ان کے بحیرہ جنوبی چین سے تھوڑا سا پیچھے ان کے جو ہے بحری جہاز موجود ہیں، اسی طرح اور مطلب ان کا جو ہے ایکوپمنٹس جو ہے عسکری قسم کے وہ بھی وہاں پر موجود ہیں تاکہ چائنا کا یہ راستہ بلاک کر دیا جائے، چائنا دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت نہ کر سکے۔ اس کا یہ معاشی راستہ ہے، یہ بند ہو گیا تو پھر چائنا دیگر ممالک کے ساتھ تجارت نہیں کر سکے گا۔ لیکن چائنا نے خدا کے فضل و کرم سے ایک راستہ اور نکال لیا ہے، خشکی کا راستہ۔ یہ سمندر کا راستہ بہت لمبا ہے تو چائنا نے پاکستان کے راستے سے خشکی کے ذریعے تجارت کرنے کا راستہ نکال لیا ہے، جسے سی پیک کا نام دیا جاتا ہے، جس پر اب تک چائنا تقریباً 70 ارب روپے خرچ کر چکا ہے اور چائنا سے جو ہے بہت بڑا روڈ جو ہے وہ گوادر تک جاتا ہے۔ اس روڈ کی کئی برانچیں جو ہیں بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ تو گویا کہ چائنا کا مال، تجارتی مال جو ہے اب وہ چائنا کے خشکی کے راستہ سے پاکستان آ کر آگے مشرق وسطیٰ کو جا سکتا ہے، یورپ کو جا سکتا ہے۔ گویا کہ یہ راستہ تو چائنا نے اپنا بنا لیا اور یہ کوآڈ والے 4 ممالک چائنا کا منہ تکتے رہ گئے۔ ان کی کوشش تھی کہ بحیرہ جنوبی چین کا راستہ بند کر دیا جائے، گو کہ ابھی تک وہ کھلا ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس راستہ کو بند کر دیا جائے۔ تو ان کا پہلا اجلاس پہلے جو تھا وہ مارچ 2020 میں ہوا تھا، کوآڈ کا اجلاس۔ کوآڈ کے اجلاس میں یہی کوشش کی گئی تھی کہ چین کا جو ہے بحری راستہ یہ بالکل بلاک کر دیا جائے، لیکن چائنا بھی اتنا کمزور نہیں ہے، خدا کے فضل و کرم سے اس کے پاس بھی قوت کافی ہے، عسکری قوت بھی بڑی ہے اس کے پاس، حربی
قوت بھی بڑی ہے، نوجوان ہیں آرمی کے، اس کے اندر دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے، اس کے پاس ایئر فورس ہے، بحری مطلب ہے فورس ہے اس کے پاس، وہ تو اتنا کمزور تو نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کوشش بڑی کی ہے، وہاں پر حملے کیے ہیں، لیکن چائنا نے ان کے حملوں کو جو ہے وہ درخور اعتنا نہیں سمجھا، اور چائنا نے ان کا مقابلہ کیا ہے، اور ابھی تک وہ راستہ جو ہے بحیرہ جنوبی چین کا کھلا ہے۔ لیکن اب یہ ستمبر 2021 میں پھر یہ اجلاس کر رہے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ چائنا کا یہ راستہ بالکل بلاک کر دیا جائے، اور چائنا کے یہ راستہ اگر بلاک ہو جائے سمندری راستہ، تو پھر پاکستان پر پریشر ڈالا جائے کہ وہ چائنا کا یہ خشکی کا راستہ ہے گوادر بندرگاہ کا، اس کو پاکستان بند کر دے، یا پھر اس راستہ کو مطلب ہے کہ بم باری کر کے اس کو نقصان پہنچایا جائے، اور انڈیا کی مدد حاصل کر کے گوادر کی بندرگاہ تک جو سڑکیں وغیرہ جاتی ہیں، جو ریلوے لائن بنائی جا رہی ہے، ان کو نقصان پہنچایا جائے، تاکہ اس راستہ سے چائنا کی تجارت جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ لیکن چائنا بھی ان کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے، پاکستان بھرپور ساتھ دے رہا ہے چائنا کا، اور چائنا اور پاکستان کی باہم دوستی ہے، اور بہت گہری دوستی ہے۔ چین پاکستان پر اعتماد کرتا ہے اور پاکستان چین پر اعتماد کرتا ہے۔ میں پوری امید اور پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ بحیرہ جنوبی چین ہی امریکہ اور اس کے کوواڈ کے ممبران جو ہیں، جاپان ہے یا آسٹریلیا ہے، انڈیا، یہ بند نہیں کر سکیں گے۔ بحری جہازوں کے ذریعے چائنا کی تجارت جاری رہے گی، آبنائے ملاقہ کے راستے۔ آبنائے ملاقہ جو سنگاپور اور ملیشیا کے درمیان ایک تنگ پٹی ہے سمندر کی، 50-60 کلومیٹر چوڑی ہے، اور تقریباً 300-400 کلومیٹر یہ لمبا راستہ ہے، اس کے آگے کھلا سمندر آ جاتا ہے، تو وہ راستہ بھی امریکہ بند نہیں کر سکے گا۔ اور یہ پاکستان اور چائنا کی دوستی کے درمیان تو چائنا امریکہ کسی طور بھی رخنہ نہیں ڈال سکتا۔ انڈیا نے بڑی کوشش کر لی ہے، امریکہ نے بھی بڑی کوشش کر لی ہے افغانستان پر قبضہ کر کے۔ ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ سی پیک کو بند کر دیا جائے، ادھر سے چائنا کا راستہ بلاک کر دیا جائے بحیرہ جنوبی چین کا، اور ادھر سے چائنا کا یہ خشکی کا راستہ جو ہے یہ بلاک کر دیا جائے سی پیک کا، جو گوادر کی بندرگاہ تک آتا ہے۔ لیکن خدا کے فضل و کرم سے اب تک تو یہ لوگ ناکام رہے ہیں۔ افغانستان میں امریکہ بھی ناکام ہو گیا، انڈیا بھی ناکام ہو گیا، لیکن ان کی کوششیں جاری ہیں کہ سی پیک کو بھی نقصان پہنچایا جائے، اور بحیرہ جنوبی چین کا چائنا کا راستہ وہ بھی بند کر دیا جائے۔ تو چائنا جو ہے وہ اس کوشش میں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اب تک وہ کامیاب رہا ہے اس میں، کہ ابھی تک نہ تو اس کا بحیرہ جنوبی چین کا راستہ بلاک ہوا ہے، اور نہ ہی گوادر بندرگاہ کا راستہ، اس کا خشکی والا راستہ یہ بلاک ہوا ہے۔ چین کی کوشش جاری ہے، پاکستان کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات ہیں۔ مجھے پوری امید ہے، اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ گوادر کی بندرگاہ جو ہے وہ فعال ہو چکی ہے، اور یہ مستقبل قریب میں بہت اچھے طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گی۔ پاکستان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، اور چائنا کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، اور یہ کوواڈ والے چاروں ممالک جو ہیں یہ منہ تکتے رہ جائیں گے، جیسے افغانستان میں یہ منہ تکتے رہ گئے ہیں اور وہاں سے بھاگ نکلے ہیں دم دبا کر، اسی طرح یہ سی پیک سے اور بحیرہ جنوبی چین، ان دونوں راستوں سے بھی یہ لوگ بھاگ نکلیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ چین ہمارا دوست ہے، اللہ پاک اس کی مدد کرے، ہماری دعا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔